تیرے سنگ جینا ہے، روٹ ہیرو بیسڈ ناول۔ وہ ساکت و جامد سی عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے کب تصور کیا تھا کہ وہ اس شخص کی بن جائے گی جس کے بارے میں اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جو سیلیبریٹی تھا، جس کو صرف چاہ سکتی تھی، مگر وہ ایسا چاند تھا کہ دل نے چاہا تھا مگر اس کو پانے کا، مگر اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کچھ دیر گزری تو دروازہ کھلا اور عارش اندر داخل ہوا اور اس کے پاس آتے اس کو بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اتارا اور کھینچتا ہوا باہر ٹیرس پہ لا کے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو پورے گھر کی لائٹس آف تھی۔ ٹھنڈی یک ہوا اس پر کپی سی طاری کر گئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سمٹ کر بیٹھ گئی اور گپ سے آنکھیں بیگتی چلی گئی۔ وہ دل کچھ دیر قبل ہونے والے حادثے کے متعلق سوچنے لگا تو ذہن ماضی میں کھو گیا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس کے والدین جب وہ محض 7 سال کی تھی تب ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے چاچا چاچی نے اسے پالا تھا۔ چاچا تو بہت اچھے تھے، مگر رابعہ چاچی کے ڈر سے وہ اس سے محبت نہیں جتا پاتے تھے۔ چاچا چاچی کے 2 بیٹے عرفان اور فرقان تھے اور ایک بیٹی فضا جو کہ اس سے 2 سال بڑی تھی، مگر پڑھائی میں وہ بہت پیچھے تھی تو اس لیے وہ اسے دونوں کو ایک ہی کلاس میں تھی اور ہمیشہ سے فضا اپنا کام بھی اس سے کرنے کو دے دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ امتحان میں صرف پاسنگ مارکس لیتی تھی، مگر خود وہ بہت ذہین تھی۔ مگر اس کے باوجود فضا ہر جگہ چھائی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حسن تھا۔ پیاری تو وہ بھی تھی، مگر فضا کو ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، مگر مڈل کلاس فیملی ہونے کی وجہ سے اسے اس بات کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ آج بھی خراب موڈ میں تھی کیونکہ اسے یونیورسٹی کے فیسٹیول میں ماڈلنگ میں حصہ لینے میں کافی ڈانٹ پڑی تھی اور وہ تب سے موڈ خراب کیے لیٹی تھی۔ اچھا، تم عارش افندی کو دیکھا تھا؟ وہ تو اسکرین سے زیادہ بھی ریئل اور زیادہ ہینڈسم تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ہے۔ مجھے آٹوگراف لینا تھا ان سے۔ اس کا ذہن بتانے کو تو بولی، وہ آنکھیں اسکیٹ کیسے دیکھنے لگی۔ تم نے غور کیا وہ مجھے کیسے دیکھ رہا تھا؟ مجھے تو اس کی حالت پہ ہنسی آ رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں تو ظاہری بات ہے، میری بہن ہے ہی اتنی پیاری۔ وہ مسکرا کے بولی، یہ تو ہے۔ ویسے مجھے شال تم پر حیرت ہوتی، تم جو ڈرامز موویز وغیرہ دیکھتی تک نہیں، مگر اس شخص کو دیکھتی ہو، کہیں پیار شار تو نہیں ہو گیا؟ فضا نے اسے چھیڑا تو اس کی گندمی رنگت میں سرخی سے کھلنے لگی۔ ایسے ہی مذاق میں نہیں، میں تو بس ایسے ہی پسند کرتی ہوں جیسے کہ اس کو باقی فینس کرتے ہیں۔ میں نے اس کی ایک ہی مووی دیکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوز بھی دیکھے ہیں جس میں اس نے انٹرویو دیا ہے، اور اس کی سوچ بہت اچھی ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ بہت زیادہ این جی اوز وغیرہ کے ساتھ منسلک ہے۔ پتہ ہے، جس این جی او میں کام کرتی ہوں نا، وہاں بھی ڈونیشن بہت زیادہ دیتا ہے۔ بس اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی نیچر اچھی ہے۔ وہ کندھے جھکا کر بولی، ویسے ایک بات بتاؤ، اگر اس کا رشتہ تیرے لیے آ جائے تو کیا کرے گی؟ فضا نے پوچھا۔ میں ایسی خوش فہمیاں نہیں پالتی، اس گھر میں اگر تو ابھی تمہارا آئے گا ان کے لیے، کیونکہ مجھے ان کے مزاج سے لگ رہا ہے وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ عشاء نے کہا تو فضا نے گردن اکڑا کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنس۔ اشال کی بات واقعی سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں اگلے دن یونیورسٹی سے نکل رہی تھی کہ جب ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی اور پچھلی سیٹ کی ونڈو کھلی اور عارش افندی کو دیکھ کر اشال کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے مس فضا؟ وہ باہر نکلتے ہوئے فضا سے بولا تو فضا نے سینے پہ بازو باندھے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وجہ؟ فضا نے تیکھے لہجے میں کہا تو اشال ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکچولی میں اپنی موم کو بھیجنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس نے بغیر کسی لگی پٹی کے کہا تو اشال کا رنگ ایک پل کے لیے متغیر ہو گیا اور فضا اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چلو ایشو، وہ اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہی رہ گیا، ایک بار اس سے بات تو کر لیتی، ایسے کیسے انکار کر دیا؟ رشتہ ہی تو لے کے آنے کی بات کر رہا تھا، اور تم جانتی ہو ہماری فیملی اتنی بھی ٹیپیکل نہیں ہے
کہ اتنی سی بات کو لے کر کوئی ہنگامہ کرے گا؟ ہر ایک کو حق ہوتا ہے کوئی کسی کو پسند کرے۔ اشال نے دبے دبے انداز میں کہا۔ تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے نا تمہاری بہن کس طرح کی ہے؟ مجھے تو ویسے بھی اس شخص کی بہت ضرورت ہے، جس انڈسٹری میں وہ ہے وہاں پر جانے کے لیے اس کا نام ہی کافی ہوگا، لیکن اگر فوری ہاں بول دیتی تو اپنی ویلیو کم کرتی، اس لیے تھوڑا سا تڑپاؤں گی اور پھر ہاں بول دوں گی۔ فضا نے کھلکھلا کر کہا تو اشال حسرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ 2-3 بار اس سے بات کرنے آیا مگر فضا نے اسے اگنور کر دیا۔ چوتھی بار فضا نے رک کر اسے دیکھا۔ دیکھیے مسٹر عارش، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، مگر میرا گھرانہ بہت عام ہے اور میرے لیے میری فیملی کے فیصلے ہی میرے فیصلے ہوتے ہیں، فضا نے کہا تو عارش نے اسے محبت سے دیکھا۔ فکر مت کیجیے فضا، میں آپ کی فیملی کو بہت پسند آؤں گا، اور اگر انہوں نے ہاں بول دی تو آپ کے ہاں ہوگی نا؟ عارش نے پر امید لہجے میں بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شام کو ہی وہ اپنی مدر کو لے کر ان کے گھر پہ موجود تھا۔ اس کی مدر بڑے لیے دیے انداز میں بات کر رہی تھی۔ شفیق احمد نے سوچنے کا وقت لیا اور پھر 2 دن کے بعد ہاں بول دی۔ عارش کی مدر نے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہنا دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد فضا صوفے پہ بیٹھی مسکراتی ہوئی اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فائنلی میں نے اپنے خوابوں کی منزل کی طرف بڑھنے لگی ہوں۔ عارش افندی ہی وہ شخص ہے جو کہ میرے مس ورلڈ بننے میں مدد کرے گا، وہ بولی تو اشال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسی لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم انہیں پسند کرو اور صرف اسی وجہ سے ان کی زندگی میں شامل مت ہو، وہ بولی تو فضا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ فضا شفیق احمد کسی کو پسند نہیں کرتی بلکہ اسے سب لوگ پسند کرتے ہیں، اور مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ خیر تم یہ بات نہیں سمجھو گی، تمہیں کیا پتا ایسے رہنے میں کیا نشہ ہے، تم ایک معمولی سی لڑکی ہو، وہ مغروری انداز میں بولی تو اشال کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ عارش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔ اس کا MSc کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اشال تو اب NGO پر فل ٹائم جاب کر رہی تھی۔ رہی فضا، اس نے عارش سے ماڈلنگ کی خواہش ظاہر کی تو وہ کچھ دیر سے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ فضا برا مت منانا، میں اس کام کو تمہارے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ایک سپر سٹار ہونے کے باوجود ایک ٹپیکل مڈل کلاس سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ بہت امیر ہوں لیکن میری سوچ شاید تمہاری فیملی جیسی لگے۔ جیسے تمہارے فادر نے تمہیں اجازت نہیں دی، اسی طرح میں بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میری بیوی اس فیلڈ میں ہو۔ اگر مجھے اس فیلڈ میں تمہیں لانا ہوتا تو میں اس انڈسٹری کی کس لڑکی سے شادی کرتا۔ عارش نے کھل کر کہا تو فق چہرے سے اسے دیکھنے لگی، اور کچھ دیر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر آئی تو گم سم سی تھی۔ کیا ہوا؟ عارش سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ اشال نے پوچھا تو فضا نے اسے ساری بات بتائی۔ تمہیں پتا ہے اس کی یہ سوچ جان کر مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ میں اس سے جس مقصد کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی وہ تو ختم ہی کر دیا اس نے اس طرح میرے خواب کو جلا ڈالا۔ مطلب میری اگر اس سے شادی ہو گئی نا تو میری رہی سہی امید بھی دم توڑ دے گی۔ فضا نے کہا، کیا ہو گیا فضا؟ تمہیں اس شخص کا ایک نام ہے، اس کے نام سے جانا چاہو گی، اور پھر اتنا امیر تو ہے، وہ ایک سیلیبریٹی ہے، تو ظاہری بات ہے تم اس کی بیوی ہونے کے ناطے تم بھی سیلیبریٹی بن جاؤ گی، اور اس کے لیے تمہیں ماڈلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشا نے اسے سمجھانا چاہا، مجھے اس کے نام اور فیمس ہونے کی وجہ سے سیلیبریٹی نہیں بننا، میری اپنی کوئی پہچان ہونی چاہیے، لوگ مجھے میری وجہ سے جانے، یہی میں چاہتی ہوں۔ فضا نے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کے دن رکھ دیے، مگر فضا بہت بے چین تھی۔ عارش اسے فون پہ فون کرتا تھا مگر وہ بہت بیزاری سے بات کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنا شادی کا جوڑا پسند کرنے آئی تو عارش ایک ایک چیز دکھا رہا تھا مگر وہ بیزار سی بیٹھی تھی۔ مس، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ فضا کا مزاج ایسا کیوں ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہے، عارش نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا کے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل وہ ماڈل بننا چاہتی ہے، تو آپ نے اس دن اسے منع کر دیا تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔
لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اشال نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے منا ہی لوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، ویسے اگر آپ اس سے ماڈلنگ کی اجازت دے دیں تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اشال نے کہا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مس، میں نہیں چاہتا لوگ میری بیوی کو کسی اور نگاہوں سے دیکھیں۔ میں کسی شو پیس کی طرح بیوی کو پوری دنیا کے سامنے نہیں دکھانا چاہتا۔ شاید یہ میری خود غرضی ہے یا کچھ اور۔ میں خود اس انڈسٹری میں ہوں، لیکن میں ایسی بیوی نہیں چاہتا کہ وہ زیب و زینت کر کے کسی اور مرد کی نگاہوں کا مرکز بنے۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی صرف میرے لیے سجے سنورے۔ آرش نے کہا تو اشال نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا اور اس شخص کی سوچ پہ دل ہی دل میں اسے سراہنے لگی۔ شاپنگ مکمل ہوتے ہی اس نے انہیں گھر ڈراپ کیا۔ شادی کے دن جو پاس آ رہے تھے، فضا کچھ عجیب سا بہیو کر رہی تھی۔ مہندی کی رات وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی کہ اشال نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے عدنان مرتضیٰ نے کال کی، فضا نے اسے کندھوں سے تھام کر بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون عدنان مرتضیٰ؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ شوبز کی دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر، اور وہ مجھے ماڈلنگ کی آفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکسٹ فلم میں لینا چاہتا ہے۔ فضا نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ باہر تمہاری مہندی کا فنکشن چل رہا ہے اور تم یہاں ایسی باتیں لے کے بیٹھی ہو۔ چلو سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں تمہارے ہونے والے شوہر کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں، تو پلیز چھوڑ دو اس باتوں کو اور اپنی زندگی کو جیو۔ اشال نے سخت لہجے میں کہا تو فضا نے پیر پٹکتے ہوئے باہر قدم بڑھا دیے۔ اشال بھی گہرا سانس بھرتے اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی، اور اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ عارش کو یہ بات بتا دے، مگر اس نے فی الحال چپ رہنے کا ہی فیصلہ کیا۔ اگلے دن اسے پارلر چھوڑ کر خود دودھ پلائی کی رسم کی تیاری کرنے گھر آ گئی۔ پھر سب لوگ ہوٹل چلے گئے اور وہ عارش افندی کے بیجے ڈرائیور کے ساتھ پارلر آئی تو اسے پارلر والی نے ایک نوٹس دیا۔ اشال، میں جا رہی ہوں اپنی منزل کی طرف۔ عدنان مرتضیٰ کی آفر مجھے قابل قبول لگی، اس لیے میں اپنے خوابوں کو پانے جا رہی ہوں۔ فقط فضا۔ اس نے تحریر کو پڑھ کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس نے شفیق احمد کو فون کر کے سچویشن بتائی اور انہوں نے مسز افندی کو کمرے میں جا کر ساری بات بتائی۔ آپ جانتے بھی ہیں کیا کر دیا ہے آپ کی بیٹی نے؟ میرا بیٹا ایک سپر سٹار ہے اور یہ پوری میڈیا اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، مگر آپ کی بیٹی بھاگ گئی۔ میرے بیٹے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ پوری دنیا کے سامنے۔ مسز افندی چیخ کر بولی تو سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ عارش بھی عرفان کے ساتھ وہاں آیا اور ساری بات جاننے کے بعد اس نے دھواں چہرے سے سب کو دیکھا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میری دوسری بیٹی، میری بھتیجی، اس کا رشتہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی عزت کا مان رہے، اور اس کے بعد اگر آپ اسے چھوڑنا بھی چاہیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں کریں گے، مگر اس طرح آپ کی عزت کم از کم بچ جائے گی۔ شفیق احمد بولے تو مسز افندی تو فوراً راضی ہو گئی۔ پلیز، میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا اور ہم واپس چلیں گے۔ میڈیا کو میں جواب دے دوں گا۔ وہ آہستہ سے بولا، مگر میں میڈیا کو جواب نہیں دے سکتی، تو اس لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں نے تمہاری بات مانتے ہوئے اس مڈل کلاس لوگوں کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ایسے لوگوں کو میں منہ بھی نہ لگاؤں۔ آپ بھی فی الحال میری اور اپنی عزت بچانے کی خاطر اس لڑکی سے شادی کر لو، پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دینا کوئی بھی بہانہ بنا کر۔ وہ چیخ کر بولی تو شفیق احمد کے کندھے مزید جھک گئے۔ عارش نے چپ چاپ سر اسباب میں ہلا دیا۔ پھر اس کی چاچی ربیہ نے اسے ہاتھ جوڑ کر عارش سے شادی کرنے کو کہا تو گمسم سی سے دیکھنے لگی، پھر ان کے فیصلے پر چپ چاپ اپنا سر جھکا دیا۔ اس کا نکاح ہونے کے بعد اسے رخصت ہو کر افندی ولا آنا پڑا، مگر یہاں آتے ہی اس کے شوہر نے اسے کمرے سے ٹیرس پہ نکالتے دروازہ لاک کر دیا، اور اس پسلیوں میں گھستی سردی سے پریشان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے دانت بجنے لگے، وہ بری طرح کانپ رہی تھی، پھر اس کی آنکھ بند ہوتی چلی گئی۔ عارش کے اندر فضا کے دھوکے نے آگ سی لگا دی تھی۔
وہ اس سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے اسے پوری دنیا کے سامنے رسوا کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور مجبوراً اسے اس کی کزن کے ساتھ شادی کرنی پڑی، جس کو اس نے کبھی نکاح اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ٹیرس پہ نکال کر صوفے پہ بیٹھا سگریٹ سے دل جلاتا رہا اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس لڑکی کا خیال آیا، تو ٹیرس کا دروازہ کھولتے ہی باہر نکلا تو وہ زمین پر سمٹی لیٹی تھی۔ اے لڑکی، وہ اسے پکارنے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اسے سیدھا کرنے لگا تو وہ بے ہوش تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے گود میں اٹھاتا بیڈ پہ لٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سردی سے سرخ پڑا تھا اور گلابی ہونٹ نیلے تھے۔ عارش اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ اٹھ کر چینج کر لیجئے، میں ہاٹ کافی بناتا ہوں، وہ کہتا ہوا ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کانپتے وجود سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کیے۔ ایک کافی پی لیجئے، سردی میں افاقہ ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے مگ تھامتے اس کی گرمائش کو اندر اتارا، اور کافی بہت کڑوی لگ رہی تھی، میں ڈر کے مارے وہ پیے جا رہی تھی۔ وہ دوسری سائڈ پہ کمفرٹر لپیٹے رخ پھیر کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کافی ختم کرنے کے بعد سمٹ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گئی اور سیاہ آنکھیں پھر سے آنسو بہانا شروع ہو گئے۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی تو اسے اپنا پورا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ازل سے ٹھیک تھی۔ ایسی تکلیفیں اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے نماز ادا کی، پھر اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور باہر نکل آئی تو عارش کی دادو لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے جا کر سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ میں بیمار بنتی ہوں، میں شادی پر نہیں جا سکی، مگر جو کچھ ہوا مجھے معلوم ہوا ہے۔ میرے بچے کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے۔ تمہیں کوشش کرنی ہے اس کے ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑو۔ میرا بچہ رشتوں کے بڑے اخلاص سے نبھاتا ہے، مگر اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا، لیکن کچھ کہہ دے تو معاف کر دینا۔ دادو نے کہا، جی دادو، میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ فرما برداری سے بولی تو دادو اسے دعائیں دینے لگی۔ صابرہ، میرے لیے اور عارش کے لیے چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تو مجھے وہاں دے جانا، اور عارش کو کمرے میں دے آؤ۔ دادو نے آواز لگائی۔ دادو، اگر آپ کہیں تو میں بنا دوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بنا لو، مگر عارش کو جیسی پسند ہے ویسی بنانا۔ کڑوی کسیلی اور میرے لیے دودھ پتی، وہ کہتے ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر صابرہ کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دادو کے لیے چائے بنانے کے بعد اس نے عارش کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنائی اور کمرے میں آئی تو وہ ایکسرسائز کر رہا تھا۔ آپ کی چائے، اس نے پاس جا کر کہا تو چائے تھام کر ٹیرس کی جانب بڑھا اور پھر اسی وقت واپس پلٹ آیا۔ یہ چائے ہے انتہائی بیکار، بالکل بھی میرے مطابق نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اتنا بھی نہیں پتا تمہارے شوہر چینی نہیں لیتا؟ وہ دہاڑ کر بولتا مگ کو زور سے زمین میں پٹک گیا۔ اشال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ٹاول تھام کر واش روم کی جانب بڑھا تو اپنی آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے زمین سے بکھرے مگ کے کانچ کھڑے کرنے لگی۔ سب صاف کر کے وہ فارغ ہوئی اور وارڈروب کے کپڑے سیٹ کرنے لگی تو اتنی دیر میں فریش ہو کر بالوں کا رگیڑتا وارڈروب کی جانب سے آ رہا تھا کہ وہ دھیانے میں مڑتی اشال سے بری طرح ٹکرایا اور وہ اسے لیٹا پشت کے بل زمین پہ گرا اور وہ اس کے اوپر تھی اور اس کے جوڑے میں مقید بال بھی بکھر کر کسی آبشار کی مانند انہیں ڈام چکے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گی جس کے گہری براؤن آنکھوں میں ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ میرے اوپر سے اٹھنے کا کیا لیں گی آپ محترمہ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔
مگر توازن برقرار نہ رکھتے دوبارہ اس پر گری، اور اب کی بار عارش کے لب اس کے ماتھے سے ٹکرائے تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی، اور دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ پھر عارش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے پہلو میں گرایا اور اٹھ کھڑا ہو کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو کہ دوپٹہ ٹھیک ٹھیک اٹھ کھڑی ہو رہی تھی۔ اچھا طریقہ ہے میرے قریب آنے کا، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں لفٹ کرواؤں گا؟ چلو ایسے ہی صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا، پہلی بات تو تم اتنی حسین نہیں ہو کہ تمہیں دیکھ کر عارش افندی اپنا دل ہار بیٹھے، اور دوسری بات تم اس دھوکے باز کو جانتی ہوگی، کیونکہ آخر وہ تمہاری دوست اور بہن تھی، اور میں عارش افندی اس سے زیادہ تم سے نفرت کرتا ہوں۔ بس 1-2 مہینے ہیں، میں جلد ہی تم سے جان چھڑوا لوں گا۔ وہ اس کے بازو کو دبوچے چبا چبا کر بولتا چلا گیا، پھر وہ ایک جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پھر ان کا ولیمہ کینسل ہو چکا تھا، 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر عارش اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مسز افندی اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ عارش کی بہن صدف تو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور اس سے بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دن وہ اداس سی اپنی کمرے سے نکل کر باہر جا رہی تھی کہ جبھی صدف کے روم سے اس کے رونے کی آواز سنائی دی، اور وہ کسی کی منت کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا پاس ہو کر سننے لگی، پلیز پلیز، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں تمہیں اتنے پیسے دے چکی ہوں، پلیز میری ویڈیو واپس کر دو۔ وہ روتے ہوئے کسی سے التجا کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو صدف نے ہڑبڑا کے فون بند کر دیا۔ صدف، آپ کو کوئی اگر تنگ کر رہا ہے بتائیے، اس نے پوچھا۔ پلیز چپ ہو جائیے، اگر کسی کو پتہ چلا تو سب ختم ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایک بار بتاؤ تو صحیح، کیسی ویڈیو سے بلیک میل کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ دراصل میں ایک شاپنگ مال گئی تھی، وہاں ٹرائل روم میں کیمرہ لگا تھا اور میں چینج کرتے ویڈیو، وہ بات دوری چھوڑتے سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی بڑی بات تم نے گھر والوں سے چھپائی، آخر کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بھیا کے ڈر سے، وہ ہائپر ہو کر نہ جانے کیا کر دیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم نے اپنی ماما کو بتایا سب کچھ؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تم کیوں ڈر کر چھپا رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، اور تمہیں اپنوں کو بتا گی نہیں تو اس مشکل سے نکل کیسے سکو گی؟ تم اپنے بھیا کو نہیں تو اپنی ماما کو بتاؤ، وہ تو تمہاری دوست ہے نا؟ اشال نے کہا تو وہ گہری سوچ میں گم ہوگی۔ بھابھی، اگر ماما کو بتایا تو وہ بہت سٹریس لیں گی، وہ استھما کی مریضہ ہیں اور انہیں استھما اٹیک ہو سکتا ہے، جو کہ بہت جان لیوا ہوتا ہے ان کے لیے۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ میرے کزن عرفان، وہ ایک ACP ہیں، تو اگر تم کو تو ان کی مدد لے دو تمہیں، وہ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتا دیا تو؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ نہیں بتائیں گے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بولی تو صدف کے اندر جیسی امید کی کرن جاگی۔ پھر اس نے عرفان کو کال کر کے ریسٹورنٹ میں بلایا اور وہاں صدف نے ساری سچویشن بتائی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ شاپنگ مال کون سا ہے؟ عرفان نے پوچھا۔ دی ہورائزن مال، وہ آہستہ سے بولی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب فکر مت کیجیے، اور مجھے اس شخص کا نمبر دے دیں۔ عرفان اٹھتے ہوئے بولا تو صدف نے جلدی سے نمبر لکھوایا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ صدف کے ساتھ واپس آئی تو لاؤنج میں بیٹھے عارش نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو بچے؟ عارش نے پوچھا۔ وہ مجھے شاپنگ کرنی تھی تو بابی کو لے کر چلی گئی، صدف جلدی سے بولی تو اس نے پرسکون سی سانس کھینچی، کیونکہ وہ تو اسے دیکھ کر ہی گھبرا چکی تھی تو اسے ڈنگ سے جھوٹ تک نہیں بولنا آتا تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا اور اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو اس پر عرفان کی DP جگمگا رہی تھی۔
اور اوپر عرفان بھائی لکھا تھا کہ ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ اگنور کرتا جا کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ پھر وہ باہر آیا تو فون پہ بات کر رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی فون بند کر دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ میسج پہ لگی ہے۔ وہ لب بھینچ کر اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکلی تو اس نے جا کر فون اٹھا کر دیکھا تو وہ عرفان سے کسی ویڈیو کے متعلق بات کر رہی تھی، اور اسے بس اتنی سمجھ آئی کہ کوئی ویڈیو جس سے بدنامی کا خطرہ ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو تمہارا بھی کریکٹر مشکوک ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے دل ہی دل میں بولا، اور اسی وقت وہ اندر داخل ہوئی اور اس کا چہرہ عارش کے ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر سرد پڑ گیا۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ وہ دہاڑا تو اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ عارش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بولو۔ دوبارہ سے دہاڑا تو اس کی سی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئی۔ میں تو آپ کی زندگی میں صرف ایک انچاہی عورت ہوں، تو آپ کو کیا؟ جو مرضی کروں، آپ مجھ پہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولی اور اسے سیخ پا کر گئی۔ وہ اسے چھوڑتا مڑا اور دروازہ بند کرتا شرٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھنے لگا تو وہ گھبرا کر تیزی سے اس کی سائڈ پر ہو کر گزرنے لگی تو اس کے بازو سے جگڑتا اسے خود کی حصار میں قید کر گیا۔ اسے زور سے بیڈ پر پٹکتے اس پر جھکا۔ پلیز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے ارادوں سے اسے روکنے لگی، مگر اس سے دماغ اس قدر غصہ تھا کہ وہ سارا غصہ اس پہ انڈیلنے لگا۔ وہ کچھ دیر مزاحمت کرتی رہی، مگر اس کا کمزور وجود اس کے آگے ہار گیا۔ وہ اسے نیم بے ہوش چھوڑتا پیچھے ہوا۔ آئندہ سے اگر زبان درازی کی تو اس سے برا حشر کروں گا، اور ہاں، جب تک میری زندگی میں ہو تب تک کسی مرد سے تعلق مت رکھنا، یہ آخری بار وارننگ ہے۔ وہ بولتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، اور جب باہر نکلا تو بامشکل اٹھ کر خود کو سمیٹتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر جسم درد کر رہا تھا اور روح اس سے زیادہ گھائل تھی۔ عرفان کو میسج کر کے اس نے صدف کا نمبر دیا تاکہ وہ اس سے خود ہی بات چیت کر سکے، اور پھر اٹھ کر ٹیرس پہ آ گئی۔ وہ اس ٹھٹھرتی شام میں گمسم سی اندھیرے میں کھڑی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگلے 2 دن یوں ہی اداسی میں گزرے، اور آج وہ لون میں بیٹھی تھی کہ جب ہی عرفان کی کال آ گئی۔ وہ اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کسی نے موبائل چپٹا۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی تو عارش کھڑا اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اس کے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ اپنے ماں باپ کو لے کر فوراً پہنچو۔ وہ موبائل کان کو لگاتا سرد لہجے میں بولا اور کال کاٹ کر بازو سے کھینچتا لاؤنج میں لے آیا۔ کچھ دیر میں چاچا چاچی اور عرفان بھی آ چکے تھے۔ جب آپ کے بیٹے سے اس کا افیئر تھا تو آپ نے میرے پلے کیوں باندھا؟ عارش کی بات پر اس نے سن ہوتے دماغ سے اسے دیکھا، اور عرفان نے زور سے مٹھیاں بیچ کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ لے جائیے اسے، اور ہاں، طلاق بھیج دوں گا میں، اور آپ میڈیا کو بلا لیں۔ میں پریس کانفرنس کے لیے اب دنیا کو بتانے کے لیے بہانہ ہے کہ میری بیوی کا افیئر تھا، کیونکہ یہ لڑکی میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا تو چاچی سے مارنے پیٹنے لگی، اور عرفان مٹھیاں بینچ کے ضبط کرتا کھڑا تھا، اور باقی سب تو بس بے حس بنے تھے۔ اور پھر وہ لوگ اسے لیے گھر آ گئے۔ گھر آ کر چاچی سے کوستی رہی، یہاں تک کہ فضا کے بھاگنے کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ ہے، یہ الزام لگا دیا۔ وہ چپ چاپ سب الزام اپنے سر لے رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمروں میں آئی اور گرتے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پھر عرفان نے 2 دن کے بعد بتایا کہ صدف کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی، اور صدف نے اس سے فون پر کئی بار ساری سچائی بتانے کو کہا، مگر وہ اسے قسم دے کر روک گئی۔ اور اسی دوران اس کی کئی عرصہ قبل ترکی کی NGO میں جو اپلائی کیا تھا اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے عرفان کو بتایا تو بہت خوش ہوا، اور صدف نے بھی اسے زندگی میں آگے بڑھنے کو کہا تو اس نے ترکی جانے کی تیاری کر دی، مگر اس دوران اسے خود میں تبدیلی محسوس ہوئی۔
اور پتہ چلا کہ وہ 3 منتھ کی پریگننٹ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جیسے سن پڑ گئی، مگر اس نے اپنے ماں بننے کی خوشخبری کسی کو نہیں دی اور خود ہی ہر قسم کی تکلیف سہتی رہی۔ اور آج جلدی گھر آ گیا تھا وہ، اور صدف سے ملنے کے لیے اس کے روم میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک گیا۔ مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے بھابھی، کاش آپ مجھے اس دن ساری سچائی بتانے دیتی تو آپ کی زندگی یوں خراب نہ ہوتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، کوئی بات نہیں صدف، میری زندگی پہلے کون سا سوری تھی جو خراب ہوتی؟ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکلات سے بڑی تھی، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مشکلات کا ہی سامنا کیا ہے۔ اپنے ماں باپ کو کھو دیا میں نے جب میں بہت چھوٹی تھی، اور پھر چچی کے ظلم سے بڑی ہو گئی، اور پھر مجھے فضا کے کیے گناہ کی سزا دی گئی۔ مجھے پہلی بار تو میرے ناکردہ کی سزا نہیں ملی تھی، تو اسی لیے خود کو بلیم مت کرو۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور ہاں، اس سچائی کو یہیں دفنا دو، کیونکہ یہ تمہاری آنے والی زندگی پر اثر انداز کر سکتی ہے۔ دوسری طرف سے اشال کی آواز سنائی دی تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا، پھر کال کٹ کی تو تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا بات کر رہی تم اور کس سچائی کی بات کر رہی تھی؟ وہ اس کے کندھوں سے جگڑتے ہوئے چلا کر بولا تو لب کچل سے سب بتانے لگی۔ وہ ندال سا ہو کر سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں رہتی ہے؟ ملنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بے قراری بڑے لہجے میں بولا، سوری بھیا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی بات بتانے سے منع کیا تھا، لیکن یہ میں پھر بھی بتا دی، لیکن دوسری بات نہیں بتا سکتی۔ لیکن میں ان کا واٹس ایپ نمبر دے سکتی ہوں، آپ ان پر رابطہ کر کے ان سے بات کر لیجئے۔ اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ نہیں بولوں گی، صدف نے کہا، اور پھر اس کے نمبر پہ اشال کا نمبر سینڈ کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر سے بات کرنے کی ہمت جمع کرنے لگا، پھر اسے آئی ایم سوری کا میسج کیا تو دوسری طرف سے سین کیا گیا، مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے 2-3 بار کال کی مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ وہ اسے روز دن میں کئی بار میسج کرتا، مگر وہ رپلائی کرتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن اس کی طرف سے رپلائی آیا تو وہ تڑپتے دل سے میسج دیکھنے لگا، اگر میں نے آپ کو معاف کر دیا اور واپس لوٹ آئی نا مسٹر افندی، تو پھر میں اپنی عزت نفس کو کچل دوں گی۔ جو میں کیا ہے میں ایسا چاہتی نہیں ہوں۔ باقی اگر میری عزت نفس کو مزید کچلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجبور کر کے مجھے لے آئیے اپنی زندگی میں۔ وہ بولتی چلے گی، ٹھیک ہے، میں تمہاری عزت نفس کو مزید نہیں کچلوں گا، لیکن اگر میری زندگی میں واپس نہیں آنا تو ٹھیک ہے، تو میں مجبور نہیں کروں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر سکتی ہوں۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں، بس غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ باقی تم میری زندگی میں سے جب بھی نکلنا ہوگا میں فوراً تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر کسی اور سے چاہو گی تو میں تمہارے درمیان رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ التجائی لہجے میں بولا تو دوسری طرف سے کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پلیز کچھ بولو، وہ بےتابی بڑے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو معاف کیا اور پورے دل سے معاف کیا، لیکن میں آپ کی زندگی میں واپس آنے کی بات کی امید مت رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے اس کا رپلائی آیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اس دوستی کا کہا تو اشال نے چپ چاپ اس کی بات مان لی، جبکہ دماغ نے بہت روکا مگر دل اس شخص کے معاملے میں بے بس تھا۔ وہ روز بلا ناغہ سے میسج پہ بات کر کے سوتا تھا، اور روز دن میں گڈ مارننگ وش کرتا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس سے اپنی ہر بات ڈسکس کرنے لگا، اور اسی دوران اشال نے ایک بیٹی کو جنم دیا، مگر کبھی کسی کو بنک تک پڑھنے نہیں دی۔ عرفان صدف کی شادی طے ہو گئی تھی تو ان دونوں کی مجبور کرنے پر 2 سال کے بعد واپس پاکستان آئی، اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خود اسے ایئرپورٹ لینے آیا۔ وہ اس وقت ایک صحت مند سی بچی کو پرائم میں ڈالے خوبصورت سی فراک میں ترکش سٹائل حجاب کے بہت سوبر لگ رہی تھی، اور پر اعتماد بھی۔ کہیں سے وہ 2 سال پہلے کی جھلک اس میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ساکت و جامد سا اسے دیکھنے لگا کہ جب بھی وہ پاس آئی، ہیلو، کہاں کھوئے ہیں آپ؟ کچھ دیر کے بعد اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ بچی؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا۔ یہ بیٹی ہے میری، حال نور، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔
मतलब हमारी बच्ची है ये? वो एक्साइटेड बड़े लहजे में बोला। जी, मगर सिर्फ नाम की हद तक, वरना ये सिर्फ मेरी बेटी है। उस पार्ट लहजे में बोली तो वो लब भींच के रह गया। इससे बहुत गुस्सा आया, मगर वो पिछले 1.5-2 साल से इससे बात कर रही थी, मगर एक बार भी इसने बताना जरूरी नहीं समझा कि इनकी बेटी भी है। मगर वो इस पर गुस्सा करने का हक नहीं रखता था। वो इसे पहले ही कह चुकी थी कि इस पर किसी किस्म का कोई हक नहीं जताएगा। इसे इरफान के सरकारी घर पे ड्रॉप करके वो वापस पलट आया। सब घर वाले इससे बच्ची को छुपाने की वजह पूछ रहे थे, मगर वो सबके सवालों को इग्नोर कर रही थी। अगले दिन सुबह सुबह इरफान इसके पास से हाले नूर को ले आया, और जब उसकी आंख खुली तो हाले को वहां पाकर वो मुतविश अंदाज में लाउंज की तरफ भागी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो सामने हाले के साथ खेलते आरिश को देख इसके असाब तन गए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? अगर बेटी से मिलने का इतना ही शौक था तो एक बार मुझसे इजाजत ले लेते। वो तंग कर बोलती हाले को इसकी गोद से पकड़ने लगी तो हाले इसके साथ लिपट गई। इसने गुस्से और सदमे से हाले की तरफ देखा। हाले नूर, मामा के पास आइए। वो तब कर बोली, नो डैडी। हाले नूर नफीस में सर हिलाते हुए बोली तो इसके डैडा कहने पर इशाल के तन बदन में आग सी लग गई। वैसे बहुत ही घटिया हरकत की है आपने। समझते क्या आप खुद को? आपने सिखाया नहीं आपको किसी डैडा बोले? वो तब कर बोली, वैसे तुर्की में आग लगाने वाले पकोड़े खाती रही हो क्या, जो हर वक्त इंगारे चबाती रहती हो? वो आंखें स्केर कर बोलता, फजूल बात मत कीजिए मुझसे और मेरी बेटी को वापस दीजिए। वो तेजी लहजे में बोली, हरगिज नहीं करूंगा, ये मेरी भी बेटी है और मेरा पूरा हक है अपनी बेटी पे। वो इत्मीनान से बोला, आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। हमारी जब बात होती थी तो एक बात पहले से तय थी कि आप मुझ पर या मेरी किसी भी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपने कहा भी था कि अगर मेरी लाइफ में कोई और आना चाहे तो आप बीच में नहीं आएंगे। वो गुस्से से बोली, हाँ तो तब तुमने कौन सा बताया था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? अगर बताया होता तो मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता, बल्कि तुम्हें लेने पहुंच जाता किसी भी तरह। मैंने पिछले 2 वर्ष से क्या कोशिश नहीं की है तुम्हारे लिए, किस तरह तुम्हें राजी हो जाओ। और इस दौरान मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी किस्म की तुमसे बदतमीजी नहीं की, ना ही इसकी कोशिश की है, मगर तुम्हारा दिल पिघलता ही नहीं है। यार बस कर दो, अब तो माफी दे दो, और नहीं देनी तो अपनी बेटी की खातिर मेरे साथ चल पड़ो। लोग तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। क्या तुम चाहती हो ये बच्ची अपने बाप के बिना जिए? वो झंझला कर बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बाप के बिना नहीं जीने दूंगी, शादी कर लूंगी किसी और के साथ। वो मुंह बनाकर बोली तो सरतापा सलग सा गया। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करने दूंगा? ये तब तक था जब तक हमारी बच्ची नहीं थी। अब हमारी बच्ची है और मैं अपनी बेटी को कोई गैर बाप नहीं दे सकता। इसका सगा बाप जिंदा है। और बाकी रही तुम, तो तुम भी अपनी बेटी की वजह से मेरी जिंदगी में शामिल हो, क्योंकि मैं इसकी सौतेली मां नहीं दूंगा इसको। वो भी जवाबन तब कर बोला, और आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? वैसे बड़ी ही खुशफहमी है जो आप जी रहे हैं इसमें। मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई हूँ। मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है और अपनी बेटी को मैं खुद पाल लूंगी। बाप का प्यार भी दे सकती हूँ मैं इसको। बाप का काम ही किया होता है, कमा कर लाना, और अपनी बेटी के लिए मैं कर रही हूँ। उस पार्ट लहजे में बोलती मुर गई, तुम्हें लगता है बाप सिर्फ कमा कर लाता है और कुछ नहीं करता? वो सदमे भरे लहजे में बोला, मैंने तो अक्सर ऐसा ही देखा है। सुबह से गए रात को लौटते हैं आप मर्द हजरात, और जब वापस लौटते हैं तो बच्चे सोए होते हैं, और जब सुबह को निकलते हैं तो बच्चे तब भी सोए होते हैं या स्कूल वगैरह में गए होते हैं। तो फिर ये हुआ ना कि आप सिर्फ कमा कर लाते हैं, और वो कमाई में बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मेरी तुर्की में बहुत अच्छी जॉब है, और मैं अपनी बेटी को
بہت اچھی تربیت اور تعلیم دلوا سکتی ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی مڑ گئی۔ وہ اس کی سوچ میں دل ہی دل میں چلتا کرتا واپس آ گیا۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ آج مایوں کی رسم تھی اور افندی ولا کا لان جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی راہ تک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اسکن کلر کی لانگ میکسی میں اس نے دوپٹہ شانوں پہ لیا تھا اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیا تھا۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں تو اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی پرتپش بولتی نگاہوں سے جزر بزر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری اور اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی، وہ عین اس کے پیچھے کھڑا تھا اور جیسے ہی وہ مڑی تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ پھر ایک دم سے ساری لائٹس آف ہوئی تو اس کا ہاتھ اس کی کمر تک لپٹا۔ وہ اس سے پہلے چیخے وہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا چکا تھا اور ساتھ ہی اس نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے اس کے ہاتھ کس کر باندھے اور پھر اسے کندھے پہ اٹھاتے وہاں سے نکل کر سوئمنگ پول ایریا میں آیا۔ وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے، سامنے دیوار پر آئی ایم سوری لکھا ہوا تھا اور سر دائیں بائیں مارتے اسے ٹیپ ہٹانے کا کہنے لگی، مگر وہ کرسی پہ بیٹھتا اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر کندھوں پہ ڈال کر سوئمنگ پول میں اترنے لگا اور اسے زور سے اچھالا تو وہ ہڑبڑا کر پانی سے نکلی۔ پانی تھوڑا گرم تھا تو اسے گیلا ہونے کے باوجود سردی نہیں لگی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئی پاس آیا، اپنے ہونٹوں کو قریب کرتے اس کے لبوں پہ چپکی ٹیپ کو ہٹایا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ایسے چپ کتنی اچھی لگتی ہو، وہ اس کے رخسار پہ رخسار مس کرتے ہوئے بولا تو ہڑبڑا کے پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے پاس کر گیا۔ ہاتھ کھولیے، ایک بار پھر بتاتی ہوں میں آپ کو، وہ اپنی پیٹھ پر بندھے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ کھول دوں گا، پہلے تھوڑا سا رومانس تو کرنے دو۔ بہت عرصہ ہوا ہے، میں نے تو موویز میں بھی رومانس کرنا چھوڑ دیا جب سے تم سے محبت ہوئی ہے۔ وہ اس کی تھوڑی سے تھامتے گمبھیر لہجے میں بولا تو اشال کی آنکھوں میں حیرت ابھرنے تاثرات ابھرے۔ تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میں کوئی انوکھی بات کر دی ہے۔ مجھے تم سے پیار نہیں ہو سکتا کیا؟ وہ دھیما سا مسکراتا اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کے کندھوں پہ لب رکھ گیا۔ اس کی بے باکیوں پر وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ دیکھیے، آپ پلیز دور رہیے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی اور چہرہ انتہائی سرخ تھا۔ ویسے تمہیں اتنے دنوں بعد اس طرح شرماتے ہوئے دیکھا نا تو ایسا لگ رہا ہے میری اشال مجھے واپس مل گئی ہے۔ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لینے لگا تو وہ زور سے دھکا دیتی پیچھے ہوئی اور تیزی سے رخ پھیر کر جانے لگی تو اسے پیچھے سے جکڑ کر اس کی پیٹھ کو پیٹ سے لگاتا مزید قریب کر گیا۔ پلیز اس طرح دور مت جاؤ، میرے اندر سلگتی آگ کو اپنی قربت سے بجھا دو۔ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹی اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ سیریسلی، آپ اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے سب کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اب مجھ میں ایسا کیا نظر آنے لگا ہے آپ سلگنے لگے ہیں؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں وہی ہوں جس کو اپنے سہاگ رات میں چھونے کی بجائے سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹھٹرتی سردی میں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ اپنے اندر کی ہوش کو آگ مٹانا چاہتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولی، شٹ اپ یو ایڈیٹ، تم میری محبت کو اس طرح ہوش کا نام نہیں دے سکتی، اور یہ محبت کی آگ ہے جو تمہاری قربت چاہتی ہے۔ وہ اسے کندھوں سے جگڑے چبا چبا کر بولا، سیریسلی محبت، آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح نام سے میرے دوبارہ کھیل سکتے ہیں؟ اور آپ نے میرے وہ سوال کا جواب نہیں دیا کہ ایسے مجھ میں کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہونے لگی؟ آپ کی طرف تو بہت سارے حساب نکلتے ہیں مجھے۔ جو آپ نے اذیت تکلیف دی ہے نا، اس کے سارے زخم چاہے بڑھ گئے ہوں مگر دل پر بہت گہرا گاؤ ہے۔ آپ اس گاؤ کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے میری عزت نفس کو کچلا ہے۔
مجھ سے زبردستی اپنا ریلیشن شپ کام کیا، جبکہ ایک بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر آپ نے صرف اپنا غصہ نکالا ہے مجھ پہ۔ اس زخم کو کیسے بھریں گے آپ؟ چلے وہ چھوڑ دیتے ہیں، پہلے رات کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ نے مجھے ٹیرس پہ نکالا تھا تو اس ٹھٹھتی سردی اور اندھیری رات میں نے کانپتے وجود سے اللہ سے اپنے موت کی دعا کرنے لگی تھی۔ اس دل جو ذلت آپ نے مجھے دی نا، اس سے میرے دل میں بہت گہرا اثر لگا ہے۔ آپ میری اس رات کی تکلیف کا کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کس قدر تکلیف میں گزارے تھے وہ 2 گھنٹے۔ کیا آپ اپنی اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو 1 گھنٹہ ہی اپنی بنا شرٹ کے اس ٹیرس پہ گزار کے دیکھیے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میری تکلیف کی انتہا کیا تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ پھر وہ اس سے دور ہوتی پول سے باہر آئی تو اب اسے سردی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں تمہارے ڈریسز وغیرہ پڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لو، سردی لگ جائے گی۔ وہ اس کے بھیگے بدن سے نگاہیں چرا کر بولا تو وہ چپ چاپ اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے دیکھا تو وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دل سے ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ وہ کپڑے نکال کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہ شرٹ لیس ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ چلیے اندر آئیے، کتنی سردی ہے باہر۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، نہیں میں نہیں آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا مڑا اور ٹیرس سے اندر کمرے میں کرتا لاک لگا گیا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگی، مگر وہ اس کی کسی بات کو جیسے انسنی کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور اس نے سب کو جا کر ساری بات بتائی تو سب لوگ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے، مگر جیسے ہی کمرے کے دروازے سے پاس پہنچے تو وہ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ فرقان اور عرفان کندھے مار مار کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دروازہ کافی مضبوط تھا۔ پھر فرقان اپنے پرانے محلے سے چابی والے کو بلانے کے لیے چلا گیا اور اسے آتے ہوئے 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا۔ مسز افندی کا رو رو کے برا حال تھا اور وہ بھی پریشان سی بیٹھی تھی۔ چابی والے نے آتے ہی 10-15 منٹ میں کام کر دیا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے اور تیزی سے ٹیرس کی جانب پہنچے تو وہ زمین پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چابی والے نے جلدی سے اس قلبی لاک توڑا اور فرقان عرفان اندر داخل ہوئے اور اس سے اٹھنے کو کہا، مگر وہ ہنوز بیٹھا رہا۔ کیا پاگل پنی ہے، اٹھو اور یہ کمرے میں چلو، مسز افندی نے کہا۔ موم، میں اٹھ نہیں پا رہا، وہ کانپتے لہجے میں بولا تو سب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مسز افندی چونک کر بولی۔ مطلب یہ موم کہ میری ٹانگیں سردی سے اکڑ چکی ہیں، وہ بامشکل بولا۔ عرفان اور فرقان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس پر کمفرٹر دیا اور مسز افندی نے کمرے کا ہیٹر آن کیا اور ساتھ ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے لیے ہاٹ کافی بنا کر لے آئی۔ اسے بیٹھنے کا مشکل پلائے کیا، اس کا چینک چینک کر حشر ہو چکا تھا اور پسلیوں میں شدید درد تھا۔ کافی پی کر وہ کچھ ہیٹ میں آئی اور کچھ کمرے کا ٹیمپریچر سے بھی افاقہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبانے لگی۔ سب لوگ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ I'm sorry، تمہاری تکلیف اور اذیت کا اندازہ ہوا ہے مجھے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور پھر لبوں سے لگاتے ہوئے رو دیا۔ ساکت و جامد اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل کر آئی۔ پھر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے نکل آئی۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن ہوٹل میں تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو عارش سے ایک سائڈ پہ ماسک لگائے نظر آیا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پاس جا کر بولی۔ یا I'm fine، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں آپ ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھائے آپ نے زکام کروا لیا، وہ بولی۔ یہ بتائیے کہ اس رات کا بدلہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پلیز آئندہ اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو میں نرم پڑ جاؤں گی؟ یہ تو صرف ایک دن کی اذیت تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو نہ آپ بھلا سکتے ہیں نہ میں، وہ لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولی۔ مگر لہجہ بہت کمزور اور کھوکھلا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی بدلہ لے لوں۔
جسے میں نے اس رات تمہارے ساتھ زبردستی کی، تم پر بڑی شدت ظاہر کی، تم بھی ویسے ہی کر سکتی ہو۔ ہمایونی خیز لہجے میں بولا تو اشال کی شرم سے پلکیں جھک گئی۔ میں دل اور جان سے راضی ہوں، وہ جھکتے ہوئے بولا تو لب بھینج کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا جو کہ قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد اسے چھوڑنے کے لیے گھر آیا۔ رکو، ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ وہ بولا۔ اگر میں بولوں ہاں تو پھر مجھے اس کے پاس جانے دیں گے؟ وہ مڑتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ ظاہری بات ہے، میرے لیے تمہاری خوشی سے اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں جو بھی اذیتیں، جو بھی تکلیفیں دی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس دن جذباتی پن میں کہہ تو گیا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ تمہیں اپنی جگہ ٹھیک بھی ہو۔ میں تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود لوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر چپ چاپ گاڑی سے نکل گئی۔ پوری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور وہ اسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے دن بارات کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ جب ہی اندر داخل ہوئی تو فضا اسے دیکھ کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ یہ کرنے کیا آئی ہے؟ ماں نکالیں اس کو یہاں سے۔ ہماری عزت کا جنازہ اس نے نکالا تھا آج سے 2 سال پہلے، اور آج یہ یہاں پر ہماری خوشیوں کو نظر لگانے آئی ہے۔ کیا عرفان نے کہا؟ نہیں بھیا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہت ٹوٹ گئی ہوں اور بہت اکیلی بھی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا، ایسی بات ہے کیا؟ مگر تم تو مس ورلڈ بننے والی تھی نا، اس کا کیا ہوا؟ عرفان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عدنان مرتضیٰ نے مجھے صرف استعمال کیا، اس نے مجھ سے 1-2 بار ماڈلنگ کروائی بس، اور جب وقت آیا تو وہ مکر گیا اور اس نے مجھ سے شادی کی۔ اس کے بعد وہ گھر میں بٹھا کر مجھے ٹارچر کرتا رہا اور میں اپنے سارے خوابوں کو جلا بیٹھی۔ اب میں اس کے پاس نہیں لوٹنا چاہتی ماں، پلیز اپنے پاس رکھ لیجئے۔ وہ ربیہ کے ہاتھ تھام کر بولی تو ربیہ کا دل پگھل گیا۔ سب کی مخالفت کے باوجود ربیہ نے اسے وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر شام کے فنکشن کے لیے وہ تیار ہو کر باہر آئی تو کہیں سے دکھ نہیں رہا تھا کوئی اس پر کسی قسم کا ظلم ہوا ہو۔ وہ آج بھی اتنی فریش اور خوبصورت تھی۔ پھر وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو استقبال کے لیے کھڑا عارش فضا کو دیکھ کر ساکت رہ گیا، اور اس وقت وہ پیچھے آئی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو کہ فل سلیوز کی ریڈ کلر کی ساڑی میں بہت پروقار دکھ رہی تھی۔ وہ فضا کو اگنور کرتا اس کی طرف آیا اور اس کے فنگر پکڑتے کھڑی حالے نور کو جھک کر اٹھا کر گدگدانے لگا، اور فضا لب بھینچ کر اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ اس پر ایک کے بعد دوسری نگاہ تک نہیں ڈال رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے اندر داخل ہوئے تو پورا میڈیا ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، آپ لوگ دوبارہ سے ایک ساتھ ہونے لگے ہیں کیا؟ ایک اینکر نے پوچھا۔ ہم کبھی الگ ہوئے ہی نہیں تھے، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ وقت تک شاید ہم ایک ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ وہ مطمئن انداز میں بولا۔ اگر آپ دونوں الگ ہو گئے تو بیٹی کس کے پاس رہے گی؟ دونوں اینکر نے دوسرا سوال پوچھا تو اس نے بے اختیار ساتھ کھڑی اشال کو دیکھا۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو جنم دیا ہے اور اس سے 1.5 سال سے پال رہی ہے، اور بڑا اچھی طرح اپنی بیٹی کو سنبھالا ہے، جو کہ میں نہیں کر سکتا، اور بیٹیوں کو ہمیشہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کبھی بھی ایک ماں سے اس کی بیٹی کو الگ نہیں کروں گا۔ اینڈ پلیز ناؤ ایکسکیوز می، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا، پھر اسے ٹیبل پہ بٹھا کر صدف سے ملنے اوپر روم میں جا رہا تھا کہ جب ہی اس کے پیچھے فضا بھی چلی گئی، اور اشال اسے جاتا دیکھ تیزی سے پیچھے آئی۔ عارش رکے نا، راہداری میں پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے فضا نے اسے پکارا، اور اشال جلدی سے اوٹ میں ہوگی۔ جی فرمائیں، اس پاٹ لہجے میں بولا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے آپ کس قدر ناراض ہیں۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے پیار کی قدر نہیں کی۔
اور میں جانتی ہوں آپ میرے بنا بہت ادھورے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنائیں گے؟ فضا نے کہا۔ بہت خوش فہمی آپ کو سالی صاحبہ۔ میرے لیے آپ کا رشتہ اب صرف سالی بہنوئی کا ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی بہن کے شوہر پر نظر رکھ رہی ہیں۔ اور ہاں، آپ کا بھی تو شوہر ہے نا، اس دن چھوڑ گیا، کیا آپ چھوڑ آئی؟ ویسے مجھے جہاں تک لگتا ہے اب خود ہی چھوڑ رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو تو پرانی عادت ہے چھوڑنے کی۔ وہ چبا چبا کر بولا، ایسی باتیں مت کیجیے، میں بہک گئی تھی اس ٹائم، اور دیکھیے نا، مجھے اس نے روکا بھی نہیں، کیونکہ وہ چاہتی تھی میں گھر سے بھاگ جاؤں اور وہ شادی کر لے آپ سے، کیونکہ وہ آپ کو چاہتی تھی بہت عرصہ قبل، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ ایک چاند کو صرف چاہ سکتی ہے مگر پانے کی خواہش نہیں کر سکتی۔ فضا کی بات پر اشال نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ کیا واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ بات بتائی، اور میں بہت خوش نصیب خود کو سمجھوں گا کہ میں اس کی محبت ہوں۔ پتہ ہے، ایک مرد کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر اس کی عورت وفا اور محبت اس کے ساتھ ہو تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت کچھ ہونے کے ساتھ میری بیوی کی وفا اور محبت دونوں شامل ہیں، تو میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوا۔ تھینک یو سو مچ مجھے ایک اور امید دینے کے لیے۔ تم آج نہ آتی تو مجھے یہ بات بھی پتہ نہ چلتی۔ اب اگر وہ مجھے ٹھکرائے گی تو میں بار بار اس کے دل پر دستک دے کر سوئی محبت جگاؤں گا۔ وہ اور ہاں، ایک اور بات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو مجھے اشال کبھی نہ ملتی۔ تھینک یو مجھے اشال دینے کے لیے، اور آئندہ سے مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پکارنا بھی ہے تو بھائی یا پھر جیجو کہہ سکتی ہو۔ عارش نے کہا تو اشال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ کے ساتھ کھڑی جچتی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا آپ کتنے ہینڈسم اور کول لگ رہے ہیں، اور وہ عجیب سی بہن جی ٹائپ، اور آپ کو میرا ماڈلنگ کرنا پسند نہیں تھا نا، تو میں وہ بھی چھوڑ دوں گی۔ فضا بولی، مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھی شروع سے، اور وہ عین میرے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اگر آپ کو کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے جیسے ماڈلنگ یا کچھ بھی تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ کو بہت سارا کام دلوا دوں گا۔ آپ اپنے جسم کو جس مرد کو چاہے دکھانا، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اشال اسے نکلی تو وہ چونک گیا۔ وہ بھاگ کر آئی اور اس کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور اسے خود میں بھیج کر آنکھیں میچ گیا۔ فضا نے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانی دھواں دھواں چہرے سے اسے دیکھا، جو کہ اشال کو باہوں میں بڑے مدہوش کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر اشال کے لیے محبت دیکھی جا سکتی تھی۔ فضا تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ گئی اور واپس عدنان مرتضیٰ کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ شخص بات پہ بات اس پر انگلی اٹھاتا اور مار پیٹ کرتا تھا، مگر وہ آسائشات بھی دیتا تھا جس کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ اسے لگا تھا کہ عارش اس کا آج بھی منتظر ہوگا، مگر وہ تو کسی اور کو دل کا سنگ بیٹھا تھا، زندگی بھر اس کے سنگ جینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک حسرت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عارش نے اس کے ماتھے کو چومتے اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے دیکھا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ تھینک یو اینڈ آئی لو یو میری جان، وہ کہتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پاکٹ سے ایک رنگ نکال کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم میرے سنگ عمر گزارنے کو تیار ہو؟ وہ بولا تو شرمین مسکراہٹ سے سر اسباب میں ہلا گئی۔ وہ رنگ پہنا کر اس کے ہاتھ کو پشت پر بوسہ دیتا اس کو خود میں بیچ گیا۔ I love you too عارش، وہ اسے کان میں بولی تو وہ پرسکون سے مسکراتا آنکھیں موند گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھے، جہاں ان کا جہان آباد تھا۔ ختم شد۔
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।